آج اگر آپ ہسپتال میں چلے جائیں نا، کسی بیمار پرسی کرنے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مریض کو، اس کے لواحقین کو جو ہے نا وہ ساری بیماریوں کا بھی پتہ ہوگا، دوائیوں کا بھی پتہ ہوگا، ڈاکٹروں کے نام بھی آتے ہوں گے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ فلاں وارڈ سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس ٹیسٹ کا یہ فائدہ ہے، اس ٹیسٹ کا یہ فائدہ ہے، اور وہ پورا مکمل آدھا ڈاکٹر بن چکا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں نا کہ آپ نے بیماری سے لڑنے کے لیے اللہ سے کوئی دعا بھی یاد کیا، کوئی مانگی ہے جو حدیث میں دعائیں آتی ہیں، تو وہ کہے گا، چپ کر جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے دعا تو کوئی بھی نہیں یاد کی۔ کئی مریضوں کو ہسپتالوں میں 6 مہینے سال لگ جاتے ہیں، لیکن وہ سال گزار لیتے ہیں لیکن کوئی دعا یاد نہیں کرتے کہ اللہ سے براہ راست شفا مانگ لیں۔ تو اللہ نے شفا رکھی ہے دعاؤں کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی زندگی کے اندر۔ تو میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں کہ اگر آپ وہ دعا کو پڑھا کریں تو آپ کو ہمیشہ صحت ملے گی، ہمیشہ خیر ملے گی، اور آپ کو بیماریوں کا، ڈاکٹروں کا، ہسپتالوں کا رخ ہی نہیں کرنا پڑے گا۔ اور وہ دعا ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں بہترین صحت والی زندگی کا، والعفت، اور ہمیشہ پاک دامنی کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اس میں لفظ جو پاک دامنی کا استعمال ہوا ہے نا، انسان جب ناپاک ہوتا ہے نا تو بیماری سب سے زیادہ انسان کے اوپر اس وقت حملہ کرتی ہے جب انسان ناپاک ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب بھی غسل جنابت آیا کرے یا جسم ناپاک ہویا کرے یا بے وضو ہوا کرے تو آپ سب سے پہلے جسم کو پاک کیا کرے۔ باوضو رہنے کی بھی اس لیے جو ہے نا وہ تاکید آئی ہے کہ انسان کا جسم ایک حفاظت کے اندر رہے، کیونکہ باوضو آدمی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو ناپاک آدمی کے اوپر جسم کی بیماریاں سب سے زیادہ اٹیک کرتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں عورتوں کے اوپر شیطان کا، جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان دنوں میں باوضو رہے تو وہ شیطان اور جنات اس سے دور رہتے ہیں۔ تو ناپاکی، اس لیے پاک دامنی جو ہے نا انسان کے لیے بنیادی ضرورت ہے، صحت کے لیے بھی اور اس کی نیکیوں کے لیے بھی۔ والامانت، اور وہ انسان ہمیشہ امین رہے۔ انسان جب بھی خائن بنتا ہے نا، کسی کا حق مارتا ہے، خیانت کرتا ہے، یعنی اپنا کسی کے حق میں ڈاکہ ڈالتا ہے، اس وقت بھی اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اس کی صحت لے لیتے ہیں، اس کا مال لے لیتے ہیں، اس کی جو ہے نا جان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی انسان کی صحت کا ایک راز ہے کہ انسان امانت دار رہے۔ اگر انسان خائن بن جائے گا نا، جو بھی بندہ بد دیانت ہوگا وہ وقت سے پہلے مر جائے گا، اس کو عجیب و غریب بیماریاں لگیں گی، وہ پتہ نہیں کہ اس کی حالت کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو ایماندار رہنا بھی صحت کی ایک علامت ہے۔ اور وہ حسن الخلق والرضا بالقدر، اور اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا، اور اللہ بھی اس سے راضی رہے، یہ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل جامع تعلیم دی ہے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔